يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کا لیسن نمبر 2 دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ کیسے آباد ہوا، کیونکہ اس کے بعد ہی آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کا موقع ملے گا۔ مکہ کی آباد کاری کے سلسلے میں آپ کو حضرت ابراہیم کے کیریکٹر کو دیکھنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھیں، اور روایات میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا اور فلسطین کی طرف رخ کیا تو اس وقت ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی، جو کہ انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی۔ ان کے حسن کا چرچا سن کر اس ملک کا بادشاہ، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت سارہ کو اپنے دربار میں بلایا اور 3 دفعہ بدفعلی کی کوشش کی، جس میں ناکامی پر اس نے حضرت ہاجرہ، جو کہ بعض روایات کے مطابق اس بادشاہ کی بیٹی تھیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی لونڈی تھیں، حضرت ہاجرہ کو انہوں نے گفٹ کے طور پر حضرت سارہ کو دیا۔ حضرت سارہ جو کہ اس وقت بے اولاد تھیں، انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ہاجرہ کا نکاح کر دیا۔ اس طرح حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا فرمایا، اور جس پر حضرت سارہ کو غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو مجبور کیا کہ ان کو کسی دور وادی میں چھوڑ کر آئیں، اور پھر حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی۔ تب انہوں نے حضرت ہاجرہ کو مکہ کی بے آباد وادی میں چھوڑا، جو کہ اس وقت بالکل بے آباد تھی اور وہاں پہ کوئی بندہ بشر نہیں تھا۔ وہاں پر حضرت ہاجرہ کو انہوں نے ایک درخت کے پاس ٹھہرا کر ان کو ایک ٹفن میں کچھ کھجوریں اور پانی دے کر رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت ہاجرہ کی آپ کو ساری کہانی پتہ ہے کہ جب ان کا وہ پانی اور وہ توشے سے کھجوریں ختم ہو گئیں اور ننھے اسماعیل بے قراری سے رو رہے تھے، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ کر بے قراری میں 7 چکر لگائے، تاکہ ان کو کہیں دور سے کوئی آبادی یا کوئی انسان نظر آئے جس سے وہ ہیلپ کے لیے درخواست کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے زمزم کا چشمہ حضرت ہاجرہ، جہاں پہ حضرت ننھے اسماعیل اپنے پاؤں کی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور جس سے حضرت ہاجرہ پھر وہاں پر رہنے لگے۔ حضرت سارہ کے اور حضرت ہاجرہ کے ایک اولاد تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام نصیب فرمائے، اور ان سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور یکے بعد دیگرے ان میں نبی انبیاء آتے رہے، حتیٰ کہ ایک کے بعد ایک نبی ان کی نسل میں مبعوث ہوتا رہا۔ حضرت اسماعیل کو بھی اللہ نے 12 بیٹے نصیب کیے، جو مکہ میں آباد کاری کا باعث تھے، لیکن حضرت یعقوب کے بیٹوں بنی اسرائیل کے برخلاف بنی اسماعیل میں کوئی بھی نبی نہیں آیا، اور یہ لوگ مکہ ہی میں پھلتے پھولتے رہے، حتیٰ کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ مکہ کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ عربوں کی ماں کہلاتی ہیں۔ جیسا آپ نے بھی پڑھا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ ننھے اسماعیل کو لے کر مکہ کے صحرا میں رہتی رہیں، جس میں اللہ نے پھر معجزاتی طور پر ان کو زمزم کا چشمہ نصیب کیا۔ جب یہ چشمہ پھوٹ پڑا تو یمنی قبیلہ جرہم ثانی، جو کہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرا کرتا تھا، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک چشمہ ہے، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں پر سکونت اختیار کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری دفعہ جب اپنے بیٹے کو ملنے آئے تو اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی، اور ان کے آنے کی وجہ وہ خواب تھا جو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نتیجتاً حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یہ دوسری ملاقات ہوئی۔
جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا اور اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے نصیب ہوئے جن کے نام یہ ہیں نابت، قیدار، ادبائیل، مبشام، مشمع، دوما، میشا، حدد، تیمہ، یطور، نفیس اور قیدمان۔ یمن یہ لوگ مکہ میں رہتے تھے۔ یمن، مصر اور شام سے تجارت کر کے اپنی رہائش مکہ میں اختیار کرتے تھے اور اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، جبکہ نابت اور قیدار کے سوا کسی اور کے حالات زندگی محفوظ نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ مل کر بیت اللہ تعمیر کیا، اور جس کا ذکر آپ پہلے پارے کے اختتام پر پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسل میں ایک ایسا نبی آئے جو انہی میں سے ہو اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، اور پھر اس شہر کی آبادی کی دعا کی، اس شہر کے امن کی دعا کی، اس شہر کی معاشی خوشحالی کی دعا کی، اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اس شہر میں اٹریکشن کی دعا کی۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر جب بیت اللہ کو اس کی بنیادوں سے اٹھایا تو یہ دعائیں کیں۔ مکہ کے عرب قبائل کو مورخین 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں: عرب بعیدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ عرب بعیدہ وہ قدیم عرب تھے جو عاد، سمود، عمالقہ، تسم، جدیس اس قسم کے یہ لوگ تھے۔ یہ انتہائی قدیم تھے لیکن انتہائی ترقی یافتہ تھے۔ شام، مصر، بابل اور اشور کی سلطنتوں کے بانی تھے۔ یہ تمدنی علاقے تھے لیکن صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کے آثار بھی معلوم نہیں ہیں۔ پھر عرب عاربہ جو بنو قحطان بھی کہلاتے ہیں، یہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ قحطان حضرت نوح کا پوتا تھا۔ اصل میں یمن کے رہائشی تھے۔ جب یمن میں ان کی آبادی بڑھ گئی اور سد معارب، آپ کو معلوم ہے کہ سبا کے مقام پر جو سیلاب آیا تھا، اس کے نتیجے کے طور پر یہ مکہ میں آباد ہوئے۔ بنو جرہم، اوس اور خزرج یہ سب قحطانی عرب تھے، یعنی اصل میں عرب نہیں تھے بلکہ یمنی عرب تھے، اور یمن سے آ کر مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے تھے۔ عرب کے اصل باشندے عرب مستعربہ یا عدنانی عرب تھے جو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوئے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ابھی آپ پڑھنے لگے ہیں، اگلے چیپٹرز میں آپ جا کر پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدنانی عرب ہیں۔ تو عرب کے یہ 3 قبائل تھے جو اس وقت مکہ میں آباد تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں ظہور ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حجاز کی عمارت، حکومت اور سیادت کے بارے میں کہ حجاز میں حکمران کون سے لوگ تھے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت اسماعیل اور بنت مزاز کے 12 بیٹے تھے: نابت، قیدار، ادبائیل، مبشام، مشمع، دوما، میشا، حدد، تیمہ، یطور، نفیس اور قیدمان۔ ان میں جو نابت اور قیدار ہیں اس کے علاوہ باقیوں کے حالات زندگی محفوظ نہیں ہیں۔ نابت اور قیدار یہ دونوں مکہ کے والی اور بڑے حکمران اور سردار رہے ہیں۔ قیدار بن اسماعیل کی اولاد مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ انہی کی نسل میں سے ایک بیٹا عدنان اور پھر اس کے بعد معد کا زمانہ آیا۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں پشت کے بزرگ ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بعد ان کے بیٹے نابت پھر قیدار مکہ کے والی ہوئے، اور اس کے بعد یہ امارت ان کے ہاتھ سے چھن گئی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ قیدار بن اسماعیل کے بعد مکہ کی حکومت ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے سنبھالی، اور یوں مکہ کی امارت و سیاست بنی اسماعیل سے بنو جرہم کے پاس آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنو جرہم اصل میں عرب مکہ کے رہائشی نہیں تھے، وہ وہاں پر مائیگریشن کر کے آئے تھے یمن سے۔ بنو جرہم نے تقریباً 2100 برس تک حجاز میں حکومت کی۔ پھر آخرکار جب ان کی مالی تنگ دستی شروع ہو گئی تو اس وجہ سے پھر انہوں نے زائرین کعبہ پر زیادتیاں شروع کر دیں، حتیٰ کہ ان کا مال کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ پھر بنو خزاعہ نے جنگ کے بعد بنو جرہم کو 2 صدی عیسوی کے وسط میں مکہ سے بے دخل کر کے زمام حکومت خود سنبھال لی۔ تو اس وقت
بنو جرہم کو جب مکہ سے نکالا گیا تو انہوں نے مکہ سے نکلتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور کئی تاریخی نشانات دفن کر دیے۔ مکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بنو جرہم نے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی اکھاڑ دیا، اس کے دونوں ہرن بھی وہاں سے اتار دیے اور وہ زمزم کے کنویں میں پھینک دیے اور اس کو مٹی سے بند کر دیا اور مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور بنو خزاعہ نے تقریباً 300 برس تک پھر مکہ پر حکومت کی، حتیٰ کہ دوبارہ سے قصی بن کلاب یا قصہ بن کلاب کا دور آتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی کے جو دادا تھے انہوں نے یہ زمزم کا کنواں دوبارہ سے کھودا اور وہاں کی تاریخی چیزیں نکال کر اس کو دوبارہ سے اس کی جگہ پر فٹ کیا۔ یہاں پر جا کر آپ کو حجاز کی عمارت یا مکہ کی آباد کاری کا جو ٹاپک تھا یہ کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم قریش کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔